ایک اور خبر چوہے صاحب، یہ آج پہلی دفعہ جی ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ ہیں، اور اب یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اب چائنا پاکستان نہیں بلکہ یہ ایران، چائنا، پاکستان، یہ تینوں کا جناب تینوں ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جناب، اور اس کا بھی اناؤنس نہیں کیا۔ یہ 25 سال کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے چائنا اور ایران کے درمیان، اور اس معاہدے کے مطابق ابھی تک یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آئیں، لیکن اب ایران کی طرف سے آج لب کشائی ہوئی ہے۔ ایران کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب ایران اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات میں پیش رفت کے ساتھ ہی ہمارے دشمن ان تعلقات کو غلط رنگ دے کر افواہیں پھیلانا شروع ہو گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک سے متعلق کچھ مغربی حکام اور میڈیا کی جانب سے مسلسل بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ انڈیا کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ بیلٹ روڈ منصوبہ اور سی پیک نے علاقائی سطح پر خاص طور پر 3 ہمسایہ ممالک ایران، پاکستان اور چین کے لیے تعاون کے فروغ کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف ہماری ترقی کے لیے اپنی مثال آپ بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون کے لیے بھی ایک رول ماڈل ثابت ہوگا۔ چوہے صاحب، یہ ایران کی طرف سے آج پہلی دفعہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو 25 سال کا ایگریمنٹ کی اس وقت باز گشت ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور سی پیک میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور اب یہ انڈیا کا کیا بنے گا، صرف یہ مجھے بتا دیں۔ نہیں، اس میں اور چیزیں ایڈ کر لینا۔ ایران کا بھی اعلان آ گیا، چین اور پاکستان تو پہلے اسی پر کام کر رہے تھے، اور افغانستان کے راستے شمالی وزیرستان سے آپ نے ماسکو تک کا جو 5000 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے وہ سڑک جو ہے اوپن کر رہا ہے پاکستان۔ تو بہت ساری ٹریفک اور بہت ساری ٹریڈ اور بہت سارے روابط اور یعنی پاکستان کے لیے مواقع جو ہیں ایران اور افغانستان اور چین کے راستے پوری دنیا سے جڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آج انڈیا جو ہے جو پاکستان کو تنہا کرنے کے مشن پر لگے ہوئے تھے مودی، آج انڈیا خود تنہائی کا شکار ہے، جغرافیائی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی، اور جو انہوں نے قتل و غارت کی ہے کشمیریوں کی اور باقی اپنے اقلیتوں کی، یہ مودی جو ہے ان کی آہوں کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اسی سال میں اپنے انجام کو پہنچتا نظر آ رہا ہے، کم از کم اس کی حکومت۔ چوہے صاحب، ایک اور چیز، یہ جو سوچا تو یہ تھا انہوں نے کہ گوادر بندرگاہ کو بے اثر کرنے کے لیے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے چابہار بندرگاہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی تھی، اور انڈیا وہاں پہ انویسٹ کر رہا تھا، ایک ریلوے ٹریک افغانستان تک آنا تھا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے پچھلے 1 سال میں، تو چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ چین سے پہلے مار کھائی انڈیا نے گولان والی میں اور لداخ میں اور تبت بارڈر پہ، اور اب چابہار سے ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا، اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، ریلوے منصوبہ سے بھی الگ کر دیا ہے، اور اب یہ ساری چیزیں ٹیک اوور کرے گا چائنا، کیونکہ 25 سال کا یہ معاہدہ جو ہے اس کے مندرجات آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ایران اور چین کے مابین جی اسٹریٹجک و اقتصادی معاہدے میں $400 بلین یہ 400 ارب ڈالر کا ہے۔ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چین 280 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چینی فریق ایران میں پیداواری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی 120 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایران آئندہ 25 سال تک چین کو باقاعدہ طور پہ انتہائی سستی قیمتوں پر خام تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چین مدد کرے گا۔ چین میں بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے
اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا۔ چین بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں اور تحقیق کریں گے۔ چین اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے۔ چین کے لیے ایران اہم ہے کیونکہ وہ اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جناب BBC کی رپورٹ، اور ایران چین معاہدہ اور ایران کا سی پیک میں شمولیت، اور انڈیا کا جو کہ اس وقت امریکہ کا بغل بچہ بنا ہے، بچہ جمہوریہ بننا چاہتا ہے، وہ اس کو چھٹی کروائی گئی ہے، اس کی پسپائی ہو رہی ہے، ایسولیشن میں جا رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، لیکن نریندر مودی خاموش ہیں۔ چوہے صاحب، یہ تو اب کافی معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ نہیں، پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 ذرا تھوڑا سا مغالطہ ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جیسے گوادر جو ہے اس کے مقابلے میں ہے چابہار پورٹ، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے بہاول نگر جو ہے وہ آپ کے تو دل کے قریب ہے کیونکہ آپ کی بیس ہے اور آپ کے یعنی، لیکن اس کا لاہور سے تو مقابلہ نہیں ہے نا، بہاول نگر کا ملتان سے تو مقابلہ نہیں ہے۔ آپ گوادر جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے۔ گوادر از اے پیچ ورک، اور چابہار جو ہے بہت چھوٹا سا، انہوں نے ایک کوریڈور بنانا تھا افغانستان کے لیے انڈیا نے، لیکن انڈیا کو اور وہ چین کا مقابلہ پاکستان، چین اور ایران کے اکٹھے ہونے کے بعد انڈیا جو ہے چونکہ وہ کسی سے مخلص نہیں ہے، امریکنوں نے بھی ان کو جھنڈی دکھائی ہے۔ چائنا نے جب قبضہ کیا ہے تو انڈین چاہتے تھے کہ امریکن آ کے وہاں فوج لے کے جنوبی چین میں کہ سمندروں میں چین پر حملہ کر دے گا اور ہندوستان کو کی مدد کرے، تو انہوں نے کہا جناب اپنی لڑائی آپ لڑیں، اسلحہ جو خریدنا ہے وہ کر لیں، آپ جو آپ ہماری منڈی بنے ہوئے ہیں باقی چیزوں کی بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن لڑائی اپنی